الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہم السلام حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، ان سب میں ایک طبعی طور پر، فطری طور پر، خلقی طور پر ایک صفت غالب رکھی کہ ان کے مزاج کو اللہ تبارک و تعالی نے نرم مزاج بنایا اور ان کو مسکنت عطا فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت مشترکہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ صفت اتنی زیادہ غالب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے. حضور کی معصوب دعا ہے، اللہ سے حضور یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اور جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں تو مجھے مسکین المزاج بنا کے رکھ دیں. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میری وفات ہو تو اسی مزاج پر اور طبیعت پر میری وفات ہو کہ میں مسکین المزاج ہوں. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے اللہ مساکین کی جماعت میں میرا حشر فرما. آج ہمارے معاشرے میں ایک بات جو بہت زیادہ اکثر جگہوں پر، راستوں میں، دکانوں پر،
ہر جگہ پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ نرم مزاجی، یہ طبیعت کے اندر مسکینیت، یہ ایسا لگتا ہے معاشرے سے ختم ہو گئی، اور ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے اندر ایک خاص قسم کی بڑائی، تکبر اور مزاج میں علویت، مزاج کے اندر جو ہے اپنا ایک بڑا پن ہر آدمی کے نظر آتا ہے۔ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متروک تقریباً ہو گئی۔ چنانچہ اگر ذرا سی کسی کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے، کوئی نقصان بھی نہ ہو، لوگ اتر کے آدھا گھنٹے روڈ کے اوپر لینا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذرا سی وہ ہو جائے تو لوگ آدھا گھنٹہ لڑائی جھگڑے میں گزار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث یاد آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ، سیاہ فام صحابی تھے، انتہائی غریب، انتہائی مفلوق الحال اور سیاہ فام صحابی تھے۔ کپڑے بھی پھٹے، پرانے مکے کا دور تھا، فاقہ کشی کا دور، اس میں سیاہ فام بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، اور ظاہری طور پر مال و دولت کے اعتبار سے انتہائی کم درجے کے تھے، یعنی کہ کوئی مال و دولت نہیں تھا، فقر و فاقے میں رہتے۔ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ الگ تھلگ ایک کونے پہ کھڑے ہیں، لوگ اپنی چیزیں خرید رہے ہیں، بازار میں دکانوں پر اپنی چیزیں خرید رہے ہیں، وہ ایک کونے پر الگ تھلگ ایک کونے پہ کھڑے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کر رہا، نہ ان کے پاس کوئی کھڑا ہوا۔ البتہ بازار کے اندر جو گہما گہمی ہوتی ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گہما گہمی پورے بازار کے اندر تھی۔ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک طرف الگ تھلگ کھڑے دیکھا اور یہ دیکھا کہ کوئی ان کے ساتھ بھی بات بھی نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے تشریف لائے، پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے کوئی آپس میں دو دوست ہوتے ہیں، گہرے دوست ہوتے ہیں، تو اچانک کوئی آدمی پیچھے سے آئے اور ہماری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے اور پھر ہم اس کو بوجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون ہے۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں پر پیچھے سے آ کر ہاتھ رکھے، اپنے دست مبارک رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دست مبارک رکھے تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ ہلنے لگے کہ یہ کون پیچھے سے آ کے کس نے پکڑا ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر اسی طرح کرتے رہے تو رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور ارشاد فرمایا، من یشتری ھذا العبد، ہم سے یہ غلام کون خریدے گا؟ من یشتری ھذا العبد، یہ غلام ہم سے بازار میں کھڑے تھے تو حضور فرمانے لگے کہ من یشتری ھذا العبد، ہم سے یہ غلام کون خریدے گا؟ اب جب حضور کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو پہچان گئے کہ حضور تشریف لائے اور حضور نے پکڑا ہوا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اپنے جسم کو حضور کے جسم سے اور ملانے لگے، اپنی کمر کو حضور کے جسم سے ملانے لگے تاکہ حضور کی برکت حاصل ہو جائے، جسم کی برکت حاصل ہو، اسے چپکانے لگے۔ تو میرے کہنے لگے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، میں سیاہ فام انتہائی مفلوق الحال آدمی، مجھے یہاں بازار میں کون خریدے گا؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا یہاں پر؟ میری تو کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ یا رسول اللہ، میری کیا قیمت لگے گی؟ میں تو انتہائی سیاہ فام آدمی، مفلوق الحال آدمی۔ رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لیکن لست بعند اللہ کاسد،
لیکن لست بعند اللہ کاسد، لیکن تم اللہ کے ہاں تمہاری قیمت کم نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تمہاری قیمت دنیا کے اندر کوئی لگائے یا نہ لگائے، لیکن تمہاری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے یہ پورا واقعہ حدیث میں بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ان کو جب اس طرح دیکھا تو ان کی دل لگی کی، دل جوئی کی، ان کے ساتھ جو ہے ایک وہ تاکہ ان کے دل کے اندر اور خوشی آئے، اس طرح پکڑ کر اس طرح اہتمام سے ایک دوستانہ ماحول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین لوگ پسند تھے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کا شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس تو فاقہ منش لوگ ہوتے ہیں اور انتہائی فقراء اور مساکین لوگ ہوتے ہیں، ہم سردار لوگ ہیں اور ہمارا رتبہ بہت بلند ہے، ہم ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان فقراء اور مساکین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے فقراء اور مساکین ہیں، ہم سرداران ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ ہمارے لیے کوئی الگ محفل یا الگ مجلس تجویز فرمائیں، الگ کوئی وقت دیں جس میں یہ لوگ نہ ہوں اور صرف آپ ہمیں اکیلے سے وقت دیں، تو پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اور یہ مطالبہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فاقہ منش لوگ اور یہ مسکین اور فقراء لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو آپ ہٹائیں گے تو ہم آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ہرگز ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں گے کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان مشرکین مکہ کی وجہ سے آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیں۔ آپ کو ہماری طرف سے یہ حکم ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سے جدا نہیں کیجیے گا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت والے جنتی لوگ کون ہوں گے، کون لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور مسکین اور نرم مزاج آدمی جس میں تکبر نہ ہو، جنت میں وہ جائیں گے اور جنت ان سے بھری ہوگی، جنت ان سے بھری ہوگی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے کمزور حال ہیں، لیکن اگر اللہ کے نام لے کر کسی چیز پر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ اور فرمایا کہ الا اخبرکم باہل النار، تمہیں بتلاؤں کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا کل عتل جواز مستکبر، کل عتل جواز مستکبر، فرمایا کہ ہر سخت مزاج آدمی، درش مزاج آدمی جو کسی سے بات کرے تو لوگ اس سے بات کر کے جو ہے لوگوں کو افسوس ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے، سخت مزاجی، اکھڑ مزاجی اس کے مزاج میں ہو، اس کو عتل کہتے ہیں عربی زبان میں۔
اور جواز کے معنی نک چڑھا، ناک پہ مکھی بیٹھنے نہ دے، جیسے اردو محاورے میں کہا جاتا ہے۔ جواز عربی میں کہتے ہیں نک چڑھے کو، کہ جو ہر بات میں ناک چڑھائے، ہر بات میں ناک منہ مارے، ہر بات میں ناشکری کرے یا ہر ایک سے لڑتا پھرے، اس کو جواز کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ، اور فرمایا کہ تیسری بات فرمائی مستکبر، تکبر کرنے والے، اور تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں، اللہ سب سے زیادہ جہنم میں ان کو ڈالیں گے۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، جس نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی قذفتہ بالنار، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، حدیث میں آتا ہے کہ دو خواتین میں جھگڑا ہو گیا، دو خواتین میں جھگڑا ہو گیا، بات بڑھ گئی، ایک خاتون نے دوسری خاتون کو کچھ مارا تو اس سے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب جب سامنے کا ڈانٹ ٹوٹ گیا تو مقدمہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی ہے 6 سپارے میں قصاص کی، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ دانت اگر کسی نے کسی کا توڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ بھئی قصاص لیا جائے، جیسے دانت اس خاتون نے اس سامنے والی خاتون کا توڑا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی دانت توڑ دیا جائے۔ تو اس کے جو والد تھے اس خاتون کے جس کے بارے میں قصاص لینے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اس کے والد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ایک دم جوشیلے انداز میں، ادھر حضور نے فیصلہ سنایا، ادھر وہ کھڑے ہو گئے اور جوشیلے انداز میں انہوں نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا تکسر ثنیاہا، اس کا دانت توڑا نہیں جائے۔ ایک طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ دانت توڑ دیا جائے، اور دوسری طرف وہ قسم کھا کے کہنے لگے، ایک دم جوش میں کھڑے ہو گئے اور جوش میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیاہا، جس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں ٹوٹے۔ اب جہاں شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب قصاص لیا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے میں کان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اس طرح کے قصاص کا حکم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے کہ اگر ولی مقتول یا جس کا حق ہے قصاص لینے کا وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جب اس بندے نے معاف کر دیا اپنے قصاص کا حق تو وہ اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ماجرا ایسا پیش آیا کہ اس عورت نے خود اپنا قصاص لینے سے منع کر دیا اور معاف کر دیا، کہا کہ میں نے جس عورت نے میرا دانت توڑا میں اس کو معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کا باپ کھڑا ہو گیا تھا کہ میری بیٹی کا دانت ٹوٹے گا، باپ کھڑا ہو گیا، اللہ کو اس کی قسم اتنی پسند آئی اور اللہ کے نزدیک اس کا درجہ اتنا بلند تھا کہ اللہ نے اس کی قسم پوری کر دی، حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا دانت ٹوٹنے کا، لیکن اللہ نے اس کی قسم کی لاج رکھی، والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیاہا، دانت نہیں ٹوٹا، معاف کر دیا اس نے۔ میرے دوستو بزرگوں، بات ساری یہ ہے کہ ہمارے ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں کبھی دروازے پہ نظر آتے ہیں، ضعیف لوگ جو بعض اوقات جو ہے سوال کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں نظر آتے ہیں، ادھر ادھر نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ضعفاء اور مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کرنے والے کے ساتھ بھی آسانیوں کا معاملہ فرما دے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آ گیا، اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، دوا دارو کے پیسے نہیں ہیں، ظاہری حال سے بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اب ان ڈاکٹر صاحب نے اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی فیس بھی چھوڑ دی، تھوڑا خیال بھی کیا، دوائی دارو بھی کر دی،
تو اگر اس کا خیال ضعیف اور مسکین ہونے کی وجہ سے کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ان کا خیال فرمائے۔ اسی طرح کسی دکاندار کے پاس اگر کوئی ایسا کوئی ضعیف آدمی، کوئی کمزور حال آدمی، کوئی مسکین آدمی کوئی آ گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے، اور وہ لینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پورے پیسے نہیں ہو رہے، اب اگر اس کے ساتھ آپ نے سہولت کا معاملہ کر دیا، پیسے کم کر دیے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا، اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئے گی، دنیا و آخرت میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ حقیقت بات ہے۔ جب انسان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہے نا ذرا سے پیسوں کے اوپر، ایک آدمی مثلا میں کئی مرتبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ایک آدمی دکان پہ کھڑا ہوا، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، کم ہو رہے ہیں، اب وہ اتنا بزید ہے، حتیٰ کہ سبزی والے بھی، ٹھیلے والے بھی، کہ وہ اتنا بزید ہوتا ہے کہ وہ 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے مواقع پر اگر آدمی آگے بڑھ جائے اور تھوڑا سا اپنی طرف سے آسانی پیدا کر دیں، کیا پتہ آپ کے دل کی اس کیفیت کو اللہ اتنا قبول فرما لے، آخرت میں آپ کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ تو اللہ کے ہاں تو ذرا سی چیزوں پر بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ صرف انسان کی نیت پر ہوتا ہے، انسان کے اندر جو کیفیت چل رہی ہوتی ہے نا، اس کیفیت پہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کسی انتہائی غریب بچے کو کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدی، اب وہ بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، کچھ ہمارے ساتھ بھی وہ کر دے، اس کا خیال کر لینا، شفقت کرنا، اس کے ساتھ جیسے وہ چاہ رہا ہے اس کے ساتھ خیال کر لینا۔ یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار و محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں ایک طرف بڑے صحابہ، مالدار صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہاں اسی مجلس کے اندر، اسی شورا کے اندر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے۔ آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ذرا اچھے کپڑوں میں سوٹڈ بوٹڈ آدمی آ جائے، ہم کھڑے ہو کر باہر نکل کر اس سے استقبال کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی بیچارہ صوفی منش آدمی آ جائے، اپنا سادے کپڑے پہنے ہوئے صوفی منش آدمی آ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا، نہ اس کے سلام کا جواب دیں گے، نہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، نہ اس کی عزت و احترام جو ایک انسانی درجے کے اندر ہے اس کا خیال کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، پورے معاشرے کا ایسا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کے ہاں سب نے جانا ہے، اس زمین کے اندر سب نے اترنا ہے، اور سب سے زیادہ یہ زمین اس شخص کو پکڑے گی جو تکبر کرتا ہوگا زمین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ یاد رکھو، جب زمین پہ جاؤ گے تو یہ زمین تمہارے سے اپنے اوپر اکڑنے کا انتقام لے گی، بدلہ لے گی، انتقام لے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زور سے بھینچے گی، اتنی زور سے بھینچے گی، اتنی زور سے پکڑے گی دونوں سائڈ سے کہ یہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھس گئیں، اس طرح پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، کسی بھی کمزور آدمی کی کبھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کبھی حقارت آمیز سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس کو کبھی دھتکارنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں بہت سیدھے سادے مولوی لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کیا درجہ اللہ کے پاس ہے، کس کی کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے، کون کس طرح سے اللہ کو منا رہا ہے،
کس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات صرف یہ دیکھ کر کہ یار یہ تو بڑا کوئی سیدھا سادہ مولوی ہے، اس کے کوئی خیال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان کا خیال کرنا، اللہ کے ہاں ان کے رتبے پتہ ہے، اللہ کو ان کے مراتب پتہ ہیں، ان کا خیال کر لینا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، کم سے کم درجے کے اندر ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو، یا اللہ پوری امت کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما، اللہ ہمارے لیے رزق نئے مواقع، ذرائع، وسائل، اسباب غیب سے پیدا فرما، اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، معذوریوں سے، محتاجیوں سے، مہلک بیماریوں سے، لا علاج امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔